السلام علیکم۔ آج بات کر لیتے ہیں احساس کمتری کی۔ احساس کمتری کی چھاپ انسانی زندگی میں بہت ہی گہری ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا اگر ہم جائزہ لیں، اگر ان کی حرکات اور چلنے پھرنے، رہن سہن کو دیکھیں تو کوئی نہ کوئی عمل ایسا ان کے نظر آ ہی جائے گا ہمیں کہ جو ان کی شخصیت سے چغلی کھاتا ہوگا۔ بات بات پہ تکلف کا مظاہرہ کرنا کہ کوئی نہ کوئی اکڑ کر چلتا ہوگا یا پھر ایک دم ہی اونچی آواز میں گفتگو کرنے لگ جائے گا جیسے کہ کسی جانور کی آواز ہو، یا پھر کسی ایسی بحث میں الجھ جائے گا تاکہ لوگوں پہ اس کا رعب بیٹھے کہ لوگ اسے پتہ نہیں کچھ اعلیٰ ہی مخلوق سمجھنے لگ جائے۔ کوئی آدمی ان پڑھ لوگوں میں بیٹھ کے یا جن کو الفاظوں کے مطلب کا نہیں پتہ ہوگا، ایسے الفاظ بولے تاکہ اگلا بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ دراصل اس میں خود بھی احساس کمتری کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو آسان لفظوں میں نہیں اگلے تک پہنچا سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ رکھ اور زمین پہ اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھو، بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان میں خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بغیر وجہ کے احساس کمتری کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد بچپن سے ہی بچے میں پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بچے کو بار بار مسلسل بچپن میں ڈانٹا جائے، اس کے ہر کام میں چاہے وہ کچھ بھی کرے، خامی پہ خامی نکالی جائے، اسے بد دل کر دیا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی ذات سے اعتماد ہی اس کا اٹھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی کام کا اہل پاتا ہی نہیں ہے، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر جس سے اس میں احساس کمتری آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو، جنہوں نے بچپن اپنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزارا، کبھی نہیں مارا، مارنا تو دور کی بات ہے، آپ نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں فرمایا، اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ڈانٹا نہ کرے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے تاکہ ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں اور زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں کہیں، کیونکہ جب بچوں میں احساس کمتری آ جاتا ہے تو پھر ان کی شخصیت اصل سے بن ہی نہیں سکتی، ان کی شخصیت پیچھے دوسرے بچوں سے رہ جاتی ہے، وہ ذہنی طور پہ بھی بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد وہ ایسے حالات میں جکڑے جاتے ہیں کہ انہیں شکست اور محرومی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ احساس کمتری کی جڑیں اس کے اندر بہت پختہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ اسے ہر چیز، ہر امتحان ہی، زندگی کی ہر مشکل ہی اتنی زیادہ سر پہ سوار ہونے لگتی ہے کہ وہ ایسا اسے لگتا ہے کہ وہ حل ہی نہیں کوئی مسئلہ کر پائے گا، اس لیے وہ پھر آہستہ آہستہ ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے، زندگی سے بھی دور ہوتا جاتا ہے، اپنے آپ کا اسے کوئی بھی ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں آتا مسئلہ کہ وہ زندگی کو اپنے کس طرف لے چلے، اور پھر کچھ وجہ اس کی دین سے دوری بھی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی دین سے، اسلام سے کچھ دور ہو جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ کوشش کریں کہ بچوں میں عدم اعتماد نہ پیدا ہو، ان میں احساس کمتری نہ پیدا ہو، کیونکہ ایسے بچے پھر ذہنی اور جسمانی دونوں ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، تو ان میں مثبت طرز فکر اپنانے کی کوشش کریں۔ احساس کمتری پر اگر قابو پا لیا جائے تو آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پسندیدہ بن جائے گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں کو خوش رکھیں، اپنے پیاروں کو خوش رکھیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں۔ اللہ حافظ۔